پہلے تو حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ پولیس ان کے گھر کس مقصد کے لیے گئی. یعنی واضح سٹانس لیتے سر. نا جو آئی جی کہہ رہے ہیں انہیں گرفتار کرنے گئی, پولیس نے وہاں نوٹس وصول کرایا تو وہ شبلی فراز صاحب نے وصول کر لیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ حاضر ہو جائیں وہاں اسلام آباد میں, جی اسلام آباد کی عدالت میں, جی خصوصی عدالت جو ہے دہشت گردی کی, انسداد دہشت گردی, تو وہاں وہ پیش ہو جائیں گے. نوٹس تو وصول ہو گیا. سارا دن جو ہے یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی, ٹی وی سکرینیں اس سے بھری رہیں, اور خان صاحب کے کارکن بھی وہاں آئے, لیکن میرا خیال کوئی تصادم نہیں ہوا, نہ پولیس نے کوئی زبردستی کی اور نہ کارکنوں نے. یہ توشہ خانہ کیس ہے, سیشن جج ظفر اقبال صاحب والا جو درست ہے. تو بھائی اگر ان کو صرف نوٹس وصول کرانا تھا تو اتنا ہنگامہ کیا تھا؟ اس کے بعد پھر کوئی تقریر کی انہوں نے. ان تو میرے جو کارکن جو جیل گئے تھے ان کو بلا رکھا تھا. اب شبلی صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت ان کو نوٹس دیا گیا ہے اس وقت خان صاحب موجود نہیں تھے. ہاں, حکومت کہتی ہے کہ پھر اگلے لمحے وہ تقریر کر رہے تھے. 2 گھنٹے میں, وہ کہتے 2 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد اگر تقریر انہوں نے کی ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہاں موجود تھے. ان کے پیچھے اعتزاز احسن صاحب کا بھی گھر ہے, ممکن ہے وہاں سے راستہ بنا لیا ہو. لیکن بہرحال اس سے قطع نظر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. 70 سے زیادہ مقدمات قائم ہو گئے. 75 سر. 75. ہاں جی. اب ان میں سے کون مقدمہ سنجیدہ ہے, کون سا مقدمہ ایسا ہے جس پہ کوئی ان کو کہ دیکھیں نا, ان کو ہر مقدمے میں ضمانت مل سکتی ہے. مذاق نہیں بن جاتی سر یہ صورتحال؟ اگر تو کوئی ایسا مقدمہ ہو جس میں کوئی موت کی سزا ہو سکتی ہے خدا نخواستہ, یا عمر قید کی, تو اس میں تو بیل مشکل ہوتی ہے. وگرنہ تو ہر معاملے میں بیل ہو جاتی. اور ان کو کہا جی آپ وہاں جائیں, ان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ رات کو پہنچ گئے چیف جسٹس کے گھر پہ کہ ان کو حفاظتی بیل دے دی جائے. اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب. بھائی بات یہ ہے, اگر آپ نے صرف عدالت میں حاضری کو یقینی بنانا تھا تو اس کا تو آپ اعلان بھی کر سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے, ریڈیو کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے, کہ بھئی یہ آپ فلاں دن عدالت میں حاضر ہو جائیں. نوٹس وصول کرنا ہے نوٹس وصول کرا لیں. اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ نوٹس آسانی سے وصول کر لیتے, اس میں کیا مسئلہ ہے. اور پھر ان کو تقریر کی انہوں نے. اب میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ یعنی اس سب ہنگامے سے ایک روز پہلے جو انہوں نے ملک بھر میں اپنے کارکنوں سے خطاب کیا اجتماعی طور پر, اس میں مفہوم یہی تھا, لگ یہی تھا, خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹیں اور مفاہمت کی جانب پہل کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی میری مقبولیت آپ نے دیکھ لی, اب آگے بڑھتے ہیں, اور میں جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا انہیں معاف کرتا ہوں, اور ملک کے لیے میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر اگلے روز جو ہوا, کل کی تقریر وہ بھی آپ نے دیکھ لی. تو 24 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ پہل کرنے والا شخص, مفاہمت کی جانب بڑھنے والی اپروچ جو ہے وہ بالکل پیچھے آئی؟ پتہ نہیں. اب تو اب میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو ان کی امید تھی یا ان کو جو توقع تھی, جو انہیں سگنل چاہیے تھا وہ نہیں ملا, بلکہ اس کا جواب سختی سے دیا گیا, چاہے وہ پولیس ٹیم ہو, نیب ٹیم ہو, یا دیگر معاملات ہوں, یا پابندی ہو پیمرا کی. تو یہ تاثر بنتا ہے کہ نہیں, وہاں سے خوش آمدید نہیں کہا گیا. اور جو صدر مملکت کی انصاری صاحب بات بھی کر رہے تھے, صدر مملکت بھی ابھی بھی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کوئی ایسا فارمولا نکل سکے جس کی وجہ سے انتخابات ایک ہی وقت ہوں تمام اسمبلیوں کو, چاہے تاریخ آ گئی یا نہیں آ گئی, اور اس کا بھی وہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک بات سن لیں, وہ ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں, بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, یہ بات تو سب کو تسلیم کرنی چاہیے نا, اس سے انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو بھی چاہیے کہ اپنی مقبولیت کی حفاظت کریں. مقبولیت کی حفاظت کریں. اچھا, وہ کیسے؟ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا, اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے, اور اس کو اپنی حمایت جو ہے اس کو بچانا ہوتا ہے. جو اس کی سپورٹ لوگوں میں ہے اس کو بچائیں. الجھتے کیوں ہے وہ, کبھی اس ادارے پر بات, کبھی دوسرے ادارے پر بات, کبھی ایک پر شخصی حملہ, کبھی دوسرے پہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو تو چاہیے کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھیں اور بات انتخابات تک لے کے جائیں. اگر لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو تو بسم اللہ آ جائیں. تو
اس سے پہلے کیوں معاملات کو الجھا رہے ہیں یا پیچیدہ بنا رہے ہیں؟ اس لیے میں تو خان صاحب سے بھی توقع رکھوں گا کہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں. اور حکومت جو ہے یہ مقدمے 75 مقدمے ہیں بھائی. اس سے مذاق کیا بن گیا نا سر. یہ کیا ساکھ رہی ہیں مقدمات کی؟ چاہے جینون بھی ہوں لیکن آپ 1 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 75 مقدمے. ہمارے یہ تو جاوید ہاشمی صاحب دنیا بھر میں ایک جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھے بھٹو صاحب کے دور میں 100 سے زیادہ مقدمے قائم. ان پر بھی ہوئے. ہاں جی اندازہ کیجیے. 100 سے زیادہ. ایک تقریر پر ادھر مقدمہ ادھر مقدمہ ادھر مقدمہ. حاصل کیا ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ مقدموں کی بہتات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر کسی مقدمے میں جان ہے تو چلائیں اس کو. یعنی دیکھیں نا بار لوگوں کو گرفتار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مقدمہ چلائیں. نہیں خان صاحب تو کہتے ہیں کہ توشہ خانہ والا مقدمہ جو کہتے ہیں لائیو کریں اس کی. لائیو کر لیں. بالکل یہ وہ کریں کہ دنیا کو دکھائیں پاکستان کو دکھائیں کہ عوام کو. یہ صبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں. خان صاحب جو ہیں وہ دوسروں کی عزت کریں اپنی عزت کرائیں. دوسرے بھی اپنی عزت کرائیں ان کی عزت کریں. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے اداروں میں مخصوص لوگوں کے نام لینا تقریباً بند کر دیے تھے تقریر میں. اور وہ اس طرح سے مخاطب نہیں کرتے تھے جو باجوہ صاحب کے دور میں کیا کرتے تھے. تو اچانک 24 گھنٹوں کے اندر انہیں پرانی اسی لائن لینتھ پہ آنا پڑا. نہیں وہ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتا کی ہے. مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. اور پھر ایک اور تنقید بھی ان پہ یہ ہوئی کہ جب وہ مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں اور معاف کر کے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو اسی تقریر میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو پھر کن کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے تھے؟ وہ جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. وہ حکومت جب تک گرین سگنل نہیں دے گی اس وقت تک چیف آف آرمی سٹاف کسی سیاسی لیڈر سے نہیں ملے گا. کسی سیاسی لیڈر کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کرے. اور اگر وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، دیکھیے خان صاحب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے وہ جو فریق ہے نا جو اس وقت حکومت میں ہیں اور خان صاحب یہ 2 فریق ہیں سیاست کے. ان کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا یا وہ فریق ہے یا میں فریق ہوں. وہ اپنے سیاسی حریفوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہی وہ ایسا نقطہ ہے جس سے پیچیدگی واقع ہو رہی ہے. اور پیدا بالکل ہے نظر بھی آ رہی ہے یہ بات اپنی جگہ. اس لیے ان کا بھی ایسا ممکن نہیں ہے. یہ باجوہ صاحب بھی جتنی ملاقاتیں کرتے تھے لوگوں سے. آپ داد تو دینا موجودہ آرمی چیف کو کہ جب سے یہ آئی ہیں انہوں نے غیر ضروری ملاقاتوں پہ مکمل پابندی لگا. ہونا ہی نہیں چاہیے. ان لائک باجوہ صاحب جو تقریباً روزانہ ہی وہ تو فری لانسر تھے نا. اور جو وزیر اعظم تھے عمران خان تو انہوں نے کھلی چھٹی لے رکھی تھی. انہوں نے ان کو وزیر اعظم برائے حزب اختلاف بنا رکھا تھا کہ حزب اختلاف سے آپ ڈیل کریں ان سے آپ ملاقاتیں کریں. دیکھیں نا یہ بھی تو زیادتی تھی نا. تو آپ نے جب وزیر اعظم اجازت دے گا اور چیف آف آرمی سٹاف کو تو وہ کھل کھیلے گا. لیکن اب جواب میں